دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق یہ سن 5 ہجری ماہ شوال کا آغاز تھا۔ قریش مکہ اور قبیلہ غطفان اور ان کے حلیفوں کا 10,000 افراد پر مشتمل ایک عظیم لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہوا۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مدینہ منورہ ہی میں رہ کر مقابلہ آرائی کو ترجیح دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی نے خندق کھودنے کی رائے پیش کی۔ مدینہ منورہ 3 سمتوں میں نوکیل پتھروں اور گھنے باغات کی وجہ سے محفوظ تھا۔ صرف ایک سمت تھی جو کھلی ہوئی تھی اور جہاں سے امکان تھا کہ دشمن مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ سمت مدینہ کی شمالی سمت تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سمت میں خندق کی کھدائی کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کو اپنی حفاظت و دفاع کے لیے سلع پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ خندق کی کھدائی کو صحابہ کرام پر تقسیم کر دیا۔ ہر فرد کے حصے میں 40 فٹ خندق کی کھدائی آئی تھی۔ مسلمانوں نے خندق کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ حالات سخت تھے، خشک سالی کا زمانہ تھا۔ یہ زمانہ سخت سردی کا تھا۔ سرور دو جہاں بنفس نفیس اس کھدائی میں برابر شریک تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مٹی منتقل کرتے اور عبداللہ بن رواحہ کے شعر کو گنگناتے رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت سے سخت حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہتے بلکہ قریب ہی رہتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مشاہدہ فرماتے اور معجزات وغیرہ ظاہر ہوتے تو اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ فرماتے۔ امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم خندق کے موقع پر کھدائی میں مشغول تھے کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ چٹان اتنی سخت تھی کہ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہ لیتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی اور چٹان پر ماری جس سے وہ پاش پاش ہو گئی۔ مسلمانوں نے خندق کی کھدائی کا کام صرف 6 دن میں مکمل کر لیا۔ اس خندق کا طول 15,000 فٹ اور عرض 9 گز، گہرائی 7 فٹ سے 10 فٹ کے درمیان تھی۔ کفار کا لشکر مدینے کے اطراف میں آ پہنچا اور قریش اور اس کے حلیف مجمع الاسیال لنگر انداز ہوئے۔ ان کا قائد ابو سفیان بن حرب تھا۔ قبیلہ غطفان اور اس کے ہمراہیوں نے جبل احد کے نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ ان کا کمانڈر عیینہ بن حصن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئے جس میں 3,000 افراد خندق کے پیچھے جمع ہوئے جن کا مقام اساسی سلع پہاڑ کا دامن تھا۔ حیی بن اخطب بنو قریظہ سے جا ملا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ اول تو بنو قریظہ نے انکار کیا، مگر جب حیی بن اخطب کا اصرار زیادہ بڑھا تو وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونے پر آمادہ ہو گئے اور اس طرح مسلمانوں سے عہد کیا ہوا توڑ ڈالا۔ کفار کے لشکر نے جیسے ہی مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہا، اچانک دیکھا کہ مدینے سے پہلے گہری خندق حائل ہے جو حملہ کرنے میں مانع ہے۔ مسلمانوں کی بقیہ تعداد خندق کے طول میں پھیل گئی۔ بعض مشرکین نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی تو مسلم جابازوں نے ان کا زوردار جواب دیا۔ تیروں سے باہم مقابلہ آرائی ہوتی رہی۔ خندق پار پورے دن مقابلہ ہوتا رہتا اور سورج غروب ہونے پر سب اپنے لشکر میں واپس پہنچ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت ایک تعداد ایسی متعین فرما دی جو رات بھر خندق کے کنارے پہرا دیتی۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حیی بن اخطب بنو قریظہ کے سرداروں سے ساز باز کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام کو اس معاملے کی تحقیق کے لیے بنو قریظہ کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ بنو قریظہ اپنے قلعوں کی اصلاح اور راستوں کی درستگی کر رہے ہیں، جانوروں کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ یہ خبر زبیر بن العوام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو روانہ کیا تاکہ بنو قریظہ کو معاہدے کی پابندی کی ترغیب دیں، مگر بنو قریظہ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور وعدہ شکنی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی وعدہ شکنی کا یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ یہود بنو قریظہ کی غداری کا آغاز اس طرح شروع ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ
ان محفوظ قلعوں کے ارد گرد چکر لگانے لگے جن میں مسلمانوں کے بچے اور ان کی خواتین اور بوڑھے افراد کو رکھا گیا تھا۔ خبر پھیلانے والوں نے یہ خبر عام کر دی کہ عن قریب بنو قریظہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے اور ان کے بعد جتھے خندق عبور کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ خبر انتہائی خطرے والی تھی اور وہ اس خبر سے لرز کر رہ گئے تھے۔ یہود کی عہد شکنی کی اطلاع سے مسلمانوں کے بیچ جو منافقین تھے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے اور ان میں سے بعض نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا اور مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر شک میں ڈالنے لگے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی اور صحابہ کے مختلف گروہ بنا کر ان کو اس پر مامور کیا کہ دن رات مدینے میں پہرا لگائیں اور بلند آواز سے بیک آواز تکبیر کہتے رہیں۔ مسلمان عورتوں کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ جیسے ہی وہ کوئی خطرہ محسوس کریں فوراً تلواروں کو قلعوں سے اوپر اٹھا دیں۔ مشرکین نے مسلمانوں پر حملے میں شدت پیدا کر دی، حتیٰ کہ ان کے بعض شہ سواروں نے خندق کو عبور کر لیا، جن میں سر فہرست عمرو بن ود، عکرمہ بن ابی جہل، وضرار بن الخطاب اور نوفل بن عبداللہ وغیرہ تھے۔ ان سے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند صحابہ کو لے کر آگے بڑھے اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن ود کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے نوفل بن عبداللہ کو قتل کیا، باقی افراد نے راہ فرار اختیار کی۔ ادھر بعض یہود نے مسلمانوں کے قلعوں میں دغا کی کوشش کی تو بعض صحابہ نے ان کو قتل کر کے برے انجام کو پہنچایا۔ یہودیوں کا ایک گروپ فارع کے قلعے کی جانب آگے بڑھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بعض خواتین کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا بھی۔ ایک یہودی نے قلعے کے اندر خفیہ طریقے سے گھسنے کی کوشش کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس کی طرف بڑھی اور ایک لکڑی سے اس کو مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر شفقت فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں پر سخت وقت آ پڑا ہے، چنانچہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ دشمنوں کے بیچ تفریق پیدا کی جائے تاکہ ان کا شیرازہ منتشر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے 2 سرداروں سے اس سلسلے میں مشورہ فرمایا کہ اس طرح سے قبیلہ غطفان سے بات کریں کہ وہ جنگ سے واپس ہو جائیں، جس کے لیے ہم ان کو مدینہ منورہ کی پیداوار کا 1/3 حصہ دیں گے۔ غطفانیوں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے انکار کیا اور لڑائی پر ہی اڑے رہے۔ خندق کے دونوں جانب مسلسل کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی۔ اس طرح ایک روز حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جسم میں ایک گہرا تیر آ کر لگا۔ مسلمانوں کے گروپس خندق کے ارد گرد پہرا لگاتے اور خندق پر گہری نظر رکھتے رہے اور مشرکین کی ہر کوشش کو ناکام بناتے رہے۔ اسی طرح قلعوں پر بھی گہری نظر رکھی گئی اور بنو قریظہ کے حرکات و سکنات پر بھی مراقبہ رکھا گیا اور تکبیر کے ذریعے ان میں رعب پیدا کیا جاتا رہا تاکہ بنو قریظہ کی ہمت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کی پہرے داری میں حصہ لیتے اور سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سرگرداں رہتے۔ یہ محاصرہ اور جھڑپیں طول پکڑ گئیں اور مسلمانوں نے جاں بازی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ 5 صحابہ کرام ان جھڑپوں میں شہید بھی ہو گئے۔ ادھر کفار کے 2 لوگوں کو چوٹیں آئیں، جن میں سے ایک تو فوراً مر گیا اور دوسرا مکے پہنچ کر موت کا لقمہ بنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں کو عن قریب فتح حاصل ہوگی۔ اس حصار کے 24ویں دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ترین آندھی کفار پر مسلط فرمائی، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے چولہوں سے پتیلیاں اڑ گئیں اور ساز و سامان بھی ہوا کی نظر ہو گیا اور نا امیدی سے یہ لوگ دوچار ہو گئے۔ قریش مکہ نے اپنا بچا کچا سامان لیا اور مکے واپس ہونے لگے۔ ناکامی اور نامرادی دامنگیر تھی۔ قبیلہ غطفان اور ان کے حلیفوں نے بھی کھسیانی بلی کی طرح ناکام واپس۔ مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور خندق کے باہر ہی دشمن اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور حفاظت کا وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی قربانیوں سے راضی ہوا اور ان کو اچھا صلہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائیں انسانیت کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایسی مزید سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔